السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بابرکات سے ہم میں سے ہر ایک شخص واقف ہیں۔ وہ ایک مسلم مذہبی شخصیت اور غیر متنازع شخصیت کے حامل صرف پاکستان کے اعتبار سے نہیں، عالمی پوری دنیا کے حساب سے وہ ایک مسلم مذہبی شخصیت ہیں۔ حضرت تقی صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں کیا بات کی وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس میں ایسا کیا جرم ہے، کیا مسئلہ ہے کہ کل سے حضرت کے خلاف سوشل میڈیا پہ پاکستان میں ایک پروپیگنڈا، طوفان بدتمیزی بعض بدبختوں، اشقیاء اور اغبیاء کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے، ان کی زندگی کے کیا مقاصد اور اہداف ہیں، کیا اغراض ہیں، میں آپ کے سامنے ساری باتیں شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت فرماتے ہیں، جنگ کی خبر ہے کہ 5 دوشیزائیں عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم کہاں تک نیچے گریں گے؟ حکومت اس خبر کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے اور کم از کم ملک کی نمائندگی کا تاثر زائل کرے۔ عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی جو 5 لڑکیاں جا رہی ہیں اور ان کو اس خبر میں اور اعلامیوں میں ان کو پاکستان کی نمائندگی کا جو تاثر اس فحاشی اور عریانی کے مقابلے میں دیا جا رہا ہے، اس سے حضرت نے اس کے خلاف ٹویٹ کیا۔ اپنی مذہبی تشخص اور اپنے مذہبی فرض سمجھتے ہوئے حضرت نے اپنی رائے کا اس طرح ٹویٹر پہ اظہار کیا۔ تو اس ٹویٹ کے خلاف لبرل طبقے کا، سیکولر طبقے کا، اسی طرح غامدی صاحب سے متعلق جو افراد ہیں، جدت پسند اور لبرلزم سے متاثر افراد، ان کا تو اس ٹویٹ کے خلاف جانا اور اس کا مذاق اڑانا یا حضرت کے خلاف باتیں کرنا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی مذہب سے منافرت، مذہبی اشخاص، علماء سے تنفر پیدا کرنا، فحاشی، عریانی، میرے جسم میری مرضی جیسے لوگوں کو، NGOs کو سپورٹ کرنا اور ملک میں بے راہ روی کو فروغ دینا ہی ان اشخاص، لبرلزم والے اور ایسے سیکولرزم والے افراد کا مذہب سے تنفر، میں نے آپ کو بتایا ان کا تو مقصد ہے، ان کا تو اس کے خلاف جانا، وہ ہمیشہ ہی جاتے ہیں ایسی ہر بات کے، تو ابھی بھی چلے جائیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو منظم طور پہ کل سے پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا پہ ایک ہرزہ سرائی بعض بدبختوں کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ بدبخت ہیں جو ایک سیاسی جماعت سے تعلق کی بنا پہ حضرت کے خلاف محاذ آرا ہوئے ہوئے ہیں، اور حضرت کے خلاف ان میں سے بھی بعض تو ان میں سے سمجھدار ہیں، لیکن ایک اکثریت حضرت کے خلاف سوشل میڈیا پہ اس سیاسی جماعت سے تعصب کی بنا پہ کہ حکومت کے، کیونکہ ابھی وہ اندر نہیں ہے، حکومت میں موجود نہیں ہے، تو حکومتی بعض دیگر اقدامات کا حوالہ دے کے کہ حضرت اس کے خلاف ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے، تو اس کے خلاف ٹویٹ کر کے گویا کہ حضرت کے خلاف پھر اس کے بعد اپنی ہرزہ سرائی کرنا اور اپنی فحش زبانی، بد زبانی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوس کا، اور ان کے بھی مذہبی طبقے کی طرف سے بھی، ان علماء کی طرف سے بھی جو دیوبند کے مدارس کے ہی فضلاء ہیں، ہمارے ہی فضلاء ہیں، لیکن اس سیاسی جماعت سے تعصب کی بنا پہ کن باتوں پہ؟ اب دیکھیں، سب سے زیادہ اس ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جبری گمشدگی پہ حضرت کیوں نہیں ٹویٹ کر رہے، اور فلاں جگہ پہ ڈکیتی ہوگی اس کے خلاف کیوں نہیں کر رہے، فلاں ظلم، مہنگائی کے خلاف ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے۔ اور بھائی، حضرت نے ان سب چیزوں کا ٹھیکہ توڑے، حضرت پہ تنقید کر سکتے ہیں، حضرت کی کسی بھی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بہت سے علماء نے کیا، حضرت کی بہت سی آراء سے اختلاف ہے، طریقے سے اختلاف کا اظہار کیا ہے، حضرت کے استاذ کو بھی حضرت سے اختلاف تھا، اختلاف الگ چیز ہے، لیکن ہرزہ سرائی کرنا، بد زبانی کرنا، اور ایسے بندے کی طرف سے جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا ہو وہ آ کے حضرت کے خلاف بات کرے، تو پھر یہ لمحہ فکری ہے، اور ایسے لوگوں کی زبانوں کو لگام دینا ضروری ہے، خاص طور پر جب اختلاف نہیں کر رہا، ہرزہ سرائی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، اور حضرت کو مشورے دے رہا ہے آ کے کہ حضرت جبری گمشدگی، دیکھیں وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایشو بھی اہم ہے، لیکن وہ ایشو اس کو سب غلط سمجھتے ہیں، اس کو کوئی بھی پاکستان میں جبری گمشدگی، چاہے بلوچستان کے مسنگ پرسن ہو، چاہے کسی بھی علاقے کے ہوں، پوری دنیا میں کہیں بھی مسنگ پرسن ہو جن کو غائب کر دیا گیا، ان کو کوئی بھی صحیح نہیں سمجھتا، یا کسی کو اگر اٹھا لیا گیا کہ سیاسی مسئلوں میں حکومتی جماعت نے اور وہ قید میں ہیں، وہ سب چیزیں کیا ہیں، وہ سیاسی ایشوز ہیں، یا جبری گمشدگی والے ایشوز سے متعلق آپ کو بتا رہا تھا، دیکھیں وہ ایک مستقل ایشو ہے، اس کو سبھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ جو حالیہ ایشوز ہوتے ہیں اس پہ ایک شخص اپنی رائے کا تھا، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، مسئلہ چاہے مذہبی ہو غیر مذہبی، وہ دے سکتا ہے حالیہ ایشوز پہ، اور خاص طور پہ اس ایشو کو جائز بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، کتنے لبرل اور کتنے بدبخت قسم کے لوگ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جانا تو درست ہے، وہاں پہ یہ فحاشی اور عریانی کا اظہار درست ہے، کیونکہ ان کا تو مذہب ہی ہے، ان کے گھر میں اور ان کے رواج میں ہی اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا، ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، سوائے سرسری کلمہ پڑھنے کے ان کو اسلام کے کسی حکم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو
تو جب وہ لوگ اس کو درست سمجھتے ہیں اور لوگوں میں اس کے درست ہونے کا تاثر ڈالا جا رہا ہے، تو اس وقت میں اس حالیہ ایشو پہ ٹویٹ کرنا زیادہ اہم تھا بنسبت جبری گمشدگی والے اس مسئلے کے خلاف ٹویٹ کرنے پر۔ ہر ایک کی ترجیحات ہوتی ہیں، اگر آپ کی ترجیحات میں یہ ہے کہ جبری گمشدگی اہم ہے بنسبت فحاشی اور عریانی کے اور ایسے مسئلے کے جس کو سب جائز سمجھا جا رہا ہے بعض جانب سے، بنسبت اس مسئلے کے جو سب جس کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کی ترجیح ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کی ترجیح یہ نہیں ہے، یہ میری ترجیح نہیں ہے۔ میرے نزدیک، میرے شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب استاد محترم کے نزدیک اور دیگر علماء کے نزدیک میں سمجھتا ہوں یہ چیز زیادہ اہم ہے جس حالیہ ایشو کو لوگ جائز سمجھ رہے ہیں۔ اور غامدی صاحب سے متعلق بعض مقتدر علماء، ایسے علماء جن کے آباء و اجداد کا دیوبند سے بہت ہی کٹر قسم کا تعلق تھا، وہ بھی حضرت کے ٹویٹ کو جدت پسندی میں اور غامدی صاحب سے اس تعلق کی بنا پہ جو ان کا ذہن بن چکا ہے، اس کو تنزیہ انداز میں یا اس کو ہلکا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں کیا تفصیل ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں اس بات کو، لیکن بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے، اور حضرت نے اگر اس کا اس وقت میں اظہار کیا ہے تو یہ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے اس ایشو پہ حضرت کی بات کرنا، ٹویٹ کرنا۔ باقی دیگر مسائل ہر چیز کا حضرت نے ایک تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ لبرل طبقہ اور یہ بدبخت قسم کے لوگ قربانی کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں کہ قربانی کر رہے ہیں، غریب کو جہیز دے دیا جائے، قربانی کر رہے ہیں فلاں کی مدد کر دی جائے، اور بھائی فلاں کی مدد اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا مسلمان پہ واجب ہے، ہر مسلمان پہ جو صاحب نصاب وہ واجب ہے، وہ اپنے واجب کی ادائیگی کرے گا۔ آپ نے نہیں کرنی، آپ نہیں کریں، لیکن آپ مسئلوں کو غلط نہ کیا جائے، مسئلوں کو غلط کرنا۔ بہرحال تفصیلی بحث ہے ان کو آپ چھوڑ دیں، میں صرف حضرت کی ٹوٹ کے اظہار سے یہ بتا رہا ہوں، کل سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بھیجا اور بالکل بے سروپا پروپیگنڈا ہے۔ اسی طرح جیسے قربانی کے دنوں میں پروپیگنڈا کولر وغیرہ پانی کے کولر لگانے والا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح کا یہ بھی کہ یہ فلاں پہ ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے، فلاں پہ نہیں کر رہے، بھائی فلاں کو جائز بھی تو نہیں کر رہے نا ان کاموں کو، ان پہ جب ضرورت لگے گی، جب ان کو ہوگا وہ کر دیں گے ٹویٹ۔ ابھی جو یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ حضرت کے نزدیک زیادہ اہم تھا، ہمارے نزدیک زیادہ اہم تھا، تو حضرت نے کر دیا اس کے بارے میں ٹویٹ۔ اس پہ لبرلوں کا تپنا، لبرلوں کا جلنا، غصہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے سیاسی جماعت کے افراد کا اور اس سیاسی جماعت کے لوگوں کا حضرت کے خلاف اس طرح حرزہ سرائی کرنا، ایک ایسی شخصیت کے خلاف جو غیر متنازع مسلم شخصیت ہے، صرف پاکستان میں نہیں بتایا، پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے، ان کی علمی خدمات کو، ان کے علمی وقار کو، اور ان کے مختلف ٹویٹس بھی آتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کے حق میں یا خلاف کوئی ٹویٹ کیا ہی نہیں، وہ تو مختلف شخصیات سے متعلق مختلف اوقات میں مختلف ٹویٹس کرتے ہیں۔ سیاسی ٹویٹس یا سیاست سے حضرت نے دامن کو ہمیشہ پاک رکھا ہے، علم سے ہی متعلق رہے ہیں، علمی دنیا مذہبی دنیا کے فرد ہیں، ایسے فرد ہیں کہ پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ ان سے متعلق بعض ایسے ہلکے لوگ میں نے بتایا جن کے گھر میں کوئی نہیں سنتا، وہ حضرت کے خلاف ایسی باتیں کریں اور پورا ایک منظم پروپیگنڈا کریں، اور پھر اس میں ہمارے بعض افراد، ہمارے بعض ساتھی بھی اس کا شکار ہو جائے، حضرت کے خلاف بدزبانی کرنے کی کوشش کریں، تو یہ انتہائی قابل افسوس اور لمحہ فکریہ میں نے آپ کو بتایا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ایسے کسی بھی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔